تنہائی کی وجہ سے حیا کانپ رہی تھی۔ اسے تو اندھیرے کمرے میں ڈر لگتا تھا اور اب پورا گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کا معصوم سا بچہ دودھ کے لیے تڑپ رہا تھا۔ اس کے پاس کچھ پیسے تھے جس کی وہ دوا لے آئی تھی۔ بسمل کا بخار تو اتر گیا مگر اب اس کے پاس اپنے بچے کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ اسی وقت کسی نے دروازہ دھڑ دھڑایا۔ حیا کا دل کام کیا۔ ابھی شام ہی تو مالک مکان سے بات کر کے اس نے بڑی مشکل سے اسے راضی کیا تھا کہ صرف 2 دن مزید وہ اس گھر میں اسے رہنے دے، پھر وہ اپنے آبائی گاؤں چلی جائے گی۔ اب نہ جانے کون سی مصیبت دروازے کے اس پار منتظر تھی اس کی۔ پہلے تو وہ خاموش رہی مگر آنے والا بھی پختہ ارادہ کر چکا تھا کہ دروازہ کھلوا کر ہی دم لے گا۔ ہائے، ایک وقت تھا جب حیا دن کے اجالے میں بھی دروازہ نہیں کھولتی تھی۔ ابا کہا کرتے تھے جوان بچی کا دروازہ کھولنا کوئی چنگی بات نہیں ہے، اور اب وہی اپنے ابا کی لاڈلی بیٹی تھی جو اندھیری رات کی پرواہ کیے بغیر پوچھ رہی تھی کون ہو، کس سے ملنا ہے؟ دوسری طرف کوئی مرد تھا کہنے لگا فضل الدین نے کہا تھا کہ مکان خالی ہے، جب چاہے آ جانا، مگر مکان خالی نہیں ہوا کیا؟ یہ بات سن کر حیا کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد سی لہر دوڑ گئی۔ وہ کہنے لگی گھر خالی ہونے میں ابھی 2 دن لگیں گے، دراصل میرے بچے کی طبیعت خراب تھی، میں کل اپنے آبائی گاؤں واپس چلی جاؤں گی۔ دوسری طرف دروازے کے پار موجود شخص نے بھانپ لیا کہ عورت تنہا ہے۔ بہترین شکار، سرد رات، تنہائی، اس سے بڑھ کر بھلا کیا موقع ہو سکتا ہے؟ اس نے جال پھینکا اور بدقسمتی سے حیا کسی بے زبان مچھلی کی مانند اس جال میں پھنس گئی۔ بہن جی، میں آپ کو ہرگز پریشان نہیں کرنے والا، میرے گھر والے ویسے ہی اگلے ہفتے آئیں گے۔ میں کہہ رہا تھا کہ اگر مجھے سونے کے لیے تھوڑی سی جگہ مل جاتی تو، ویسے میں زبردستی تو نہیں کر رہا، بس درخواست کر رہا ہوں، آگے آپ کو جو مناسب لگے۔ حیا سے نہ جانے کتنے عرصے بعد کسی نے پیار سے بات کی تھی، ورنہ تو سراج سے شادی کے بعد وہ بالکل بھول گئی تھی کہ وہ بھی عزت کی حقدار ہے۔ اجنبی کی آواز اور لہجے میں بہت ہمدردی اور عاجزی تھی۔ تبھی تو حیا شیطان کے اس بہکاوے میں آ گئی۔ جی ضرور، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ بسمل رو رو کر نڈھال سا سو چکا تھا۔ حیا نے کونے میں اجنبی کا بستر لگا دیا۔ بھائی صاحب، آپ یہاں سو جائیں۔ حیا نے کہا تو اجنبی سونے کے لیے لیٹ گیا، شاید تھکا ہوا تھا۔ تبھی تو 5 منٹ بعد ایک تیز آواز میں خراٹے لے رہا تھا۔ حیا صحن میں بچھی چارپائی پر لیٹنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بسمل کسی بھی وقت اٹھ کر دودھ کے لیے رو سکتا تھا۔ اس کے دل میں ڈر تھا کہ کہیں وہ جاگ نہ جائے۔ وہ خیالوں میں ڈوبی تھی۔ وہ اماں اور ابا کی اکلوتی اولاد تھی۔ ان کا شمار علاقے کے متمول گھرانوں میں ہوتا تھا۔ بڑا سا گھر جہاں پہلے ان کے ساتھ چچا چچی اور دادا دادی بھی رہا کرتے تھے، حیا کے جوان ہونے تک ویران سا ہو گیا، کیونکہ دادا دادی اپنی طبع عمر پوری کر کے اپنی نیند سو چکے تھے اور چچا نے ترقی کی تو یہ ملک ہی چھوڑ گئے۔ وہ سب کی بے حد لاڈلی تھی۔ چچا کے جانے کے بعد 3 ماہ بعد گھر میں کچھ عجیب واقعات رونما ہونا شروع ہوئے۔ اس رات اس کی آنکھ شور کی آواز سے کھل گئی۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے بہت سارے لوگ برتن کھڑکا رہے ہوں۔ وہ یہی سمجھے کہ رات کے اس پہر مہمان آئے، مگر گاؤں میں ایسا کوئی رواج نہیں تھا کہ رات گہ تک مہمانداریاں چلتی۔ حیا تجسس کیا تو مجبور کمرے سے باہر نکلی تو ایک دم آوازیں بند ہو گئی اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ باہر مکمل خاموشی تھی۔ اماں اور ابا دوسرے کمرے میں سو رہے تھے۔ پوری رات حیا نے جاگ کر گزاری۔ اب اس کا گھر میں دل نہیں لگتا تھا۔ ہر وقت ایسا محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھتی تو اسے کوئی بھی دکھائی نہ دیتا۔ انہیں دنوں ایسا واقعہ پیش آیا جس نے بہت ساری گرہیں کھول دی۔ اب تک اس نے اماں ابا کو اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، مگر اب وہ تنگ آ گئی تھی۔ اس روز اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اس نے پورے گھر کی صفائی کی اور جب الماری کے نیچے سے کارپیٹ جھاڑنے لگی تو وہاں تازہ کٹے ہوئے بال رکھے تھے، جیسے کسی نے ابھی یہ بال اس جگہ پر خاص طور پر اسے دکھانے کے لیے رکھے ہوں۔ حیا کو بہت غصہ آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ جا کر اماں سے پوچھتی، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو ایک بزرگ شخص کھڑے دکھائی دیے۔ بیٹی، میں نے فاتحہ پڑھنی ہے۔ حیا نے نہ سمجھی کہ عالم میں ان کی طرف دیکھا تو وہ بولے، بیٹی، اس قدیم گھر کی بنیادوں میں میرے بھائی کی قبر تھی، بعد میں یہ جگہ فروخت ہو گئی تو میں کبھی اس گھر کا رخ نہ کر سکا۔ میرے دل پر بوجھ طاری تھا جس نے کبھی مجھے ادھر کا رخ نہ کرنے دیا۔ حیا سمجھی شاید کوئی نوسر باز ہے، سو اس نے سختی سے کہا،
آپ آخر کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بزرگ نے کہا۔ بیٹی، میں اپنے بھائی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے لیے بہت بے چین ہوں، کیا مجھے اندر آنے دو گی؟ حیا کو اس بار ان کی آواز میں درد کی آمیزش محسوس ہوئی تو اس نے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ ابا کو جگا کر واپس آئی تو بزرگ حیا کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے فاتحہ پڑھ رہے تھے۔ ابا نے انہیں بڑی چاہت سے بٹھایا اور عزت دی۔ یہاں میرے بھائی کی قبر ہے۔ سالوں پہلے میں ایک عورت کی محبت میں گرفتار ہو کر یہ گھر بیچ چکا تھا۔ میری بیوی کی خواہش تھی کہ ہم شہر جا کر آباد ہوں، مگر جب میں شہر میں شفٹ ہو گیا تو وہ زندگی کی بازی ہار گئی اور مجھے ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی۔ میں تنہا رہ گیا۔ اب تو افسوس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا۔ شہر میں چھوٹا سا گھر ہے، ایک مکان بنا کر کرائے پر دے رکھا ہے۔ یہاں پر بھائی کی قبر تھی تو دل کھنچا رہتا تھا کہ کبھی یہاں آ کر فاتحہ پڑھ جاؤں۔ میرے بھائی پر جنات کا سایہ تھا، انہیں جنات نے انہیں کہیں دوسری جگہ دفن نہ ہونے دیا۔ اللہ جانے جنات یا کہیں چلے گئے، مگر میرے پیارے بھائی کی قبر گھر کی بنیادوں میں کہیں کھو گئی۔ ابا نے کہا، ہمیں اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ گھر کی تعمیر کرتے ہوئے اگر ہمارے علم میں یہ بات ہوتی تو ضرور ہم چھوٹا سا مقبرہ بنا دیتے۔ حاجی صاحب، آپ نے اتنا کہہ دیا، یہی بہت ہے۔ سب ابا کو حاجی صاحب کہہ کر بلاتے تھے۔ خیر، اس روز بزرگ تو واپس چلے گئے، مگر حیا کو اچھی طرح اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس گھر پر جنات کا سایہ ہے۔ وہی جنات اسے دن رات پریشان کر رہے ہیں۔ اس کا تو دل گھبرانے لگا تھا۔ اس رات تو آدھی ہو گئی، وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ کوئی اس کے قریب کھڑا ہو گیا تھا۔ حیا کا جسم اس وقت برف کی مانند سخت ہو گیا تھا۔ وہ ہلنے جلنے سے قاصر تھی، ایسے لگتا کہ اس کے جسم سے جان نکل چکی ہے۔ وہ دیکھ اور سن تو سکتی تھی، مگر اس کے لب ہلنے سے انکاری تھے۔ وہ کچھ ورد کرنا چاہتی تھی لیکن اسے مشکل پیش آ رہی تھی۔ سامنے کھڑا جن بے حد بھیانک تھا۔ اس نے آج سے پہلے اتنا ڈراؤنا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ جان کا صدقہ دے دے لڑکی، چل ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ حیا اسے کہنا چاہتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، مگر اس کی آواز اس کے اندر ہی کھو گئی۔ اسی وقت دروازہ بجا اور لمحے بھر میں جن غائب ہو گیا۔ ساتھ ہی حیا کی روح بحال ہو گئی تھی۔ وہ اٹھی اور دوڑ کر دروازہ کھولا تو دروازے پر اماں کھڑی تھی۔ اے حیا، لگتا ہے میرا بی پی ہائی ہو رہا ہے، مجھے بی پی کی گولی دے دے۔ نہ جانے کہاں رکھی ہے، کب سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئی ہوں مگر نہیں ملی۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ اسے مناسب نہیں لگا کہ انہیں پریشان کرے۔ وہ اپنے دل کا درد چھپائے چپ چاپ اماں کی دوا ڈھونڈنے لگی۔ بیٹیاں شاید ایسے ہی صبر والی ہوا کرتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کا خیال اپنی ذات سے بڑھ کر رکھنا بخوبی جانتی ہیں۔ وہ لرزتے قدموں کے ساتھ اماں کی دوا انہیں پکڑا کر اوپر چھت پر چلی آئی اور یہیں سے اس کی زندگی کی نئی کہانی شروع ہوئی۔ ایک ایسی کہانی جسے شروع ہونے کا اختیار اس کو دیا جاتا تو وہ یہ باب کبھی نہ کھولتی اور ہمیشہ اس کہانی کو شروع کرنے سے انکاری ہو جاتی۔ مگر اچھا یا برا وقت بھلا بتا کر کب آتا ہے؟ اگر ایسا ہو جاتا تو کبھی کوئی انسان دکھی نہ رہتا اور ہر شخص اپنی زندگی کی کہانی خود ہی چن لیتا۔ خوشیوں سے بھری اور ستاروں سے چمکیلی زندگی ہر انسان کے حصے میں آ جاتی، مگر وہ رات حیا کی زندگی سے ہر چمکیلے اور روشن ستارے کو دور لے گئی۔ کمرے میں سونے کا جی نہیں چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے بے جان قدموں کو بمشکل گھسیٹتے اوپر چھت پر چلی آئی۔ دوسری طرف چھت پر دیوار کے پار کش پر کش لگائے سراج چکراتا پھر رہا تھا۔ آج پھر اسے اپنی ڈیمانڈ کے مطابق نوکری نہیں ملی تھی۔ ابا کہتے تھے کہ نوکری کر، مگر ہر بار وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا۔ زمینوں پر کام کرنا ہوتا تو کسی قیمت پر اسے وہ گوارا نہیں تھا۔ سرکاری نوکری کرنے کا خواہش مند تھا، مگر اس کی شاہی طبیعت کی وجہ سے ہر بار ناکامی ہو جاتی۔ بس پھر وہ ہوتا اور سگار سلگتا، مگر اس بار تو سگار بھی اس کا غم ہلکا کرنے سے قاصر تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے دنیا میں اس کے علاوہ ہر شخص کامیاب زندگی گزار رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی میں پیچھے رہ گیا اور ایک ناکام شخص ہے۔ اس نے ابا سے شادی کرنے کا کہا تھا، کیونکہ اس نے سن رکھا تھا کہ آنے والی اپنا نصیب ساتھ لے آتی ہے۔ لیکن ابا نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ جب تک وہ کوئی کام نہیں کر لیتا تب تک اس کی شادی ہرگز نہیں کروائیں گے۔ اچانک تیز ہوا چلی اور ایک رنگین آنچل اس کی دیوار سے ٹکرایا۔ وہ بے اختیار دیوار کے پار دیکھنے لگا۔ دوسری طرف سوگوار سا چہرہ لیے حیا اپنے حسن و رعنائی کے ساتھ خوبصورت روشنی سے بکھیر رہی تھی۔ اسے ایسے لگا جیسے اس لمحے کا اسے انتظار تھا اور اب زندگی میں خوشیوں سے خوش آمدید کہنے والی ہیں۔
उसी समय हया की नज़र उस पर पड़ी और आंखों का चारों दो दिलों को हमेशा के लिए जोड़ गया। दोनों अपनी ज़िंदगी से बेजार थे। उन्हें तो बदलाव के लिए बहाना दरकार था, और ये पहली नज़र का बदलाव का बायस बन गई। ये पहली नज़र मोहब्बत की पहली सीढ़ी साबित हुई, और वो इतनी तेज़ी से जीने तय करते मोहब्बत की सिमारे तक पहुँचे जहाँ से वापसी नामुमकिन होती। सिराज के लिए अब्बा को मनाना मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं। अगले ही हफ्ते उसने अपनी ज़ात से बाहर निकलकर जैसी कैसी नौकरी ली, अब्बा को मुतमईन करने के लिए की, और फिर अगले हफ्ते अब्बा को मनाकर सवाली वो हया के दरवाजे पर बिठा दिया। अम्मा अब्बा के लिए सिराज की सबसे अहम खूबी ये थी कि वो शहर में नौकरी करता है और तरक्की करके जल्द ही बड़ा अफसर बन जाएगा, और उससे ज़्यादा उन्होंने खोजने या सोचने की जहमत और ज़रूरत गवारा नहीं की। उन्होंने इस रिश्ते को दिलो जान से कबूल किया, और फिर जल्दी शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उन दिनों हया खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती, जिसे कोई सच्चे दिल से प्यार करता और उसे अपनाने के लिए तैयार था। उसकी दोस्तें उसकी किस्मत पर रश करती और उसे कहती कि शहर जाने के बाद हमें भूल मत जाना। वो गांव से रुखसत होकर शहर आ गए। नया शहर, नए लोग, नई ज़िंदगी, सबसे बढ़कर मोहब्बत करने वाला शोहर। बज़ाहिर सब कुछ बहुत फिल्मी था, मगर ये खुशियाँ जल्द ही मिट्टी की दीवार साबित होने वाली थी। जब तक अम्मा और अब्बा का साया उसके सर पर सलामत रहा, तब तक सिराज के दिल में कुछ डर और खौफ था। लेकिन जैसे ही एक हादसे में इंतकाल हुआ उनका, वो जल्दी अपनी फितरत की जानिब लौट आया। सच कहा जाता है कि इंसान की आदत तो बदल जाती है, लेकिन फितरत कभी नहीं बदलती। उस रोज़ किसी मामूली बात पर वो नौकरी छोड़कर घर आया और बड़े मज़े से हया को अपनी बहादुरी के किस्से सुनाने लगा कि कैसे वो उस 2 टके की नौकरी पर 4 हरफ भेजकर घर आ गया। उसका बॉस बड़ा ही खड़ूस था और हर बात पर उसकी बेइज्जती करता। अब मज़ा आएगा जब वो मुझ जैसे मेहनती, खूबसूरत और दयानतदार वर्कर से महरूम हो जाएगा। सिराज ने खुशी से झूमते कहा तो हया चुप नहीं रह सकी। कहने लगी, आप तो खुद पसंदी की सारी हदें पार कर चुके हैं। भला आज के दौर में इतनी बड़ी कंपनी को एक मामूली वर्कर के जॉब छोड़ने, कंपनी छोड़ने से क्या नुकसान पहुंच सकता है? हया ने एक नॉर्मल बात की थी, लेकिन सिराज को बड़ा गुस्सा आया। उसने पहली बार हया पर हाथ उठाया और गुस्से में तेज़ आवाज़ में कहने लगा, तुम तो चाहती हो कि मैं सारी उम्र गुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारूं। पहले अब्बा ने मुझे ज़मीन बेचकर कारोबार नहीं करने दिया, और अब तुम चाहती हो कि मैं सारी उम्र एक कंपनी में किसी छोटे मोटे दर्जे पर काम करूं। अगर मेरे साथ रहना चाहती हो तो अपने अम्मा अब्बा का घर बेचकर मुझे कारोबार करवाओ, वरना मेरी तरफ से भाड़ में जाओ। ये बात सुनकर हया का दिल तड़प उठा। वो कहने लगी, मैं किसी कीमत पर अम्मा अब्बा का घर फ़रोख्त नहीं करूँगी, क्योंकि वो उनकी आखिरी निशानी, और मुझे नहीं लगता कि एक गैर मुस्तकिल तबीयत रखने वाला इंसान किसी कारोबार को शुरू करेगा और उसे आखिर तक ले जाएगा। सो ये ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दे कि मैं कोई ऐसा कदम उठाऊंगी। हया के साफ जवाब देने पर सिराज तिलमिला उठा और फिर जल्दी पेंद्रा बदल कर कहने लगा, हया, क्या तुम नहीं चाहती कि हमारा होने वाला बच्चा एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे? क्या तुम चाहती हो कि वो भी मेरी तरह चंद टकों की नौकरी करता फिरे? देखो, अपने बच्चे को एक अच्छी ज़िंदगी देने के लिए हमें कुछ कुर्बानी तो देना होगी ना। 2 साल के अरसे में हया अच्छी तरह उसकी फितरत से वाकिफ़ हो चुकी थी, सो वो उसकी बातों में ना आई, और एक दिन सिराज उसे हमेशा के लिए तन्हा छोड़ गया। तलाकनामा उसके मुंह पर मारते उसने साफ कह दिया कि उसका हया और बच्चे से कोई ताल्लुक़ नहीं, बल्कि वो बच्चे को अपनाने के लिए मुकम्मल तौर पर इनकारी था। हया के लिए ये सदमा सहना मुश्किल था, क्योंकि सिराज के अलावा उसका भरी दुनिया में कोई नहीं था। उसके जाने के अगले हफ्ते ही उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश हुई। एक रहमदिल हमसाई ने आगे बढ़कर इस मौके पर हया का भरपूर साथ दिया। हया बहुत खुश थी। बच्चा गोद में लिया तो उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे उसकी ज़िंदगी भर की तकलीफ़ें दूर हो गई, मगर वह आने वाले नए मसाइल से मुकम्मल तौर पर नाआशना थी। मालिक मकान उसकी कहानी से अच्छी तरह वाकिफ़ था। उसने 2 माह तक सब्र किया कि शायद कि उसकी कफ़ालत करने के लिए आए और उसे साथ ले जाए, मगर अब्बा और अम्मा का इंतकाल के बाद सारे रिश्ते भी अपनी मौत आप मर गए थे। अब हया के पास सिवाय नन्हे फरिश्ते के और कोई बाकी रिश्ता नहीं था। मकान मालिक उस रोज़ घर आया और उसके सर पर हाथ रखकर बोला, बिटिया जी, मैं कभी तुझ जैसी दुखियारी बेटी को घर खाली करने का ना कहता, मगर क्या करूं, मजबूरी है। ऐसा कर, गांव में अपनी माँ प्यो के घर जाकर रह ले। मेरी बेटी, ये घर मेरे बच्चों का पेट पालता है, मुझे किराए की ज़रूरत है।
میں بوڑھا انسان تجھے اس مزید گھر میں پناہ نہیں دے سکتا۔ میری بات کا برا مت منانا بیٹی۔ حیا اپنے گاؤں والے گھر واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں سراج اس کے بچے کو اس سے جدا نہ کر دے، مگر جو بھی تھا وہی گھر اس کا مستقل ٹھکانہ تو نہیں بن سکتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، میں 2 دن بعد یہ گھر خالی کر دوں گی، وہ مطمئن ہو گئی۔ مگر رات کے وقت اجنبی دروازے پر آ گیا اور اس نے اسے پناہ دے کر نہ جانے ٹھیک کیا تھا یا نہیں۔ اب بس وہ یہی سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے اپنے قریب گرم سی سانسیں محسوس ہوئی۔ اسے شدید ناگواری کا احساس ہوا۔ وہ اٹھ کر پہلے تو اندھیرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر سامنے ہی اسے جلد اجنبی ہیولا دکھائی دینے لگا۔ شش، شور مت کرنا، ورنہ ساری دنیا سے کہوں گا کہ تو نے مجھے پیسوں کی خاطر رات گزارنے کے لیے بلایا ہے۔ سوچ تیری عزت کا ایسا فالودہ بنے گا کہ ذلیل ہو کر نکالی جائے گی۔ وہ خباثت بھری ہنسی ہنس کر اسے اپنی بے غیرتی کا یقین دلا رہا تھا۔ اس وقت حیا کا جی چاہا کہ اپنی قسمت پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ جو کہوں گا ماننا پڑے گا، ورنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ حیا کی خاموشی دیکھ کر اس کی بزدلی کو بھانپ گیا۔ یہ جانے بغیر کہ عورت اپنی عزت بچانے کی خاطر شیرنی بننے میں دیر نہیں لگاتی۔ جس عورت کو اپنی عزت پیاری ہو وہ اپنی جان تک اپنی عزت پر وار دیتی ہے۔ اس نے جیسے ہی حیا کی نرم کلاہی کو چھوا، اس نے ایک ہی جست میں چارپائی سے نیچے چھلانگ لگائی اور پاس پڑا بڑا سا لوہے کا پائپ اٹھا کر اجنبی کی طبیعت کو صاف کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ساتھ ہی شور مچا دیا، چور چور! اجنبی اس مصیبت کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ لمحے بھر میں پورا محلہ گٹھا ہو گیا اور اجنبی کی ایسی درگت بنائی کہ اس نے ساری عمر کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ 2 دن بعد سرد رات میں وہ اپنے بچے کو سینے سے لپٹائے اس گھر کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ گئی، جہاں اس نے سراج کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنے کے خواب دیکھے تھے۔ وہ سرد رات میں اپنے بچے کو سردی سے بمشکل بچاتے اسٹیشن تک کا سفر کر رہی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے اسٹیشن تک پہنچی، مگر یہ بری خبر اس کی منتظر تھی کہ ٹرین 10 منٹ پہلے چل پڑی ہے۔ لوگوں کے ہجوم میں وہ تنہا کھڑی تھی جب کسی نے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ وہ حصار بہت مضبوط تھا، اسے حصار میں لینے والا اس کے ساتھ چل رہا تھا۔ اسے محسوس ضرور ہوا مگر کچھ دکھائی نہیں دیا۔ وہ ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح اس حصار کے ساتھ چلتی گئی۔ یہ جنگلاتی علاقہ تھا جہاں تا حد نگاہ جھاڑیاں اور کچھ درخت تھے۔ وہ ایک چھوٹے سے دروازے کے سامنے آ کر رکی۔ سامنے رکنے کی دیر تھی کہ دروازہ خود بخود کھل گیا، جیسے اسی کا انتظار تھا۔ وہ کھلے دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اسے اب تک محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کسی کے مضبوط حصار میں مقید ہے۔ گھر کے اندر کا ماحول بالکل الگ تھا۔ ایسے محسوس ہوتا جیسے اس گھر کے مکین کچھ دیر کے لیے کہیں گئے۔ تار پر گیلے کپڑے لٹکے ہوئے تھے، ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ یہ زنانہ کپڑے تھے، بے حد بہترین اور موسم کی مناسبت سے بے حد عمدہ لباس جو پیمائش کے اعتبار سے حیا کے مطابق تھا۔ ساتھ چھوٹے بچے کے کپڑے تھے۔ ایسے لگتا تھا کہ یہ سب حیا کی خدمت کے لیے کیا گیا ہے۔ وہ پورے گھر میں گھوم پھر کر جائزہ لینے لگی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کچن میں تازہ کھانا رکھا ہوا تھا جس کی اشتہا انگیز خوشبو نے اس کی بھوک جگا دی۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ کمرے میں بستر بچھا ہوا تھا۔ صاف ستھرا بستر دیکھ کر اس پر نیند کا غلبہ طاری ہو گیا۔ اس نے بسمل کو ساتھ لٹایا اور سو گئی۔ اس نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ اسی گھر میں موجود تھی۔ آس پاس ہر جگہ جنات دکھائی دے رہے تھے۔ یہ گھر کس کی ملکیت ہے؟ اس نے کسی سے سوال کیا تو ایک جن کہنے لگا، یہ گھر شہنشاہ جنات کی ملکیت ہے۔ اس نے تمہیں اپنے خاص مہمانوں کا درجہ دیا ہے، یہاں اپنی مرضی سے رہو، مگر کبھی اس گھر کا دروازہ مت کھولنا ورنہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اسے ایسے محسوس ہوا جیسے اسے بات کرنے والا جن یہی اس کے آس پاس کہیں موجود ہو۔ وہ اٹھی، ایک گہری نظر سوئے بچے پر ڈالی اور پھر مطمئن ہو کر پورے گھر کا ایک بار پھر جائزہ لینے لگی۔ بیرونی دروازے پر پہنچ کر اس کے قدم رک گئے۔ ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ابھی دروازہ بھیڑ کر اندر داخل ہو جائے گا یا پھر ابھی دروازہ کھول کر کوئی اس سے بات کرے گا۔ دروازہ مقفل نہیں تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کنڈی تک نہیں لگائی گئی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازہ بند کر دے، مگر کسی انجانی طاقت نے اسے آگے بڑھنے سے روک دیا۔ کبھی کبھار حیا اداس ہو کر دیواروں سے باتیں کرتی۔ بسمل بہت چھوٹا تھا، باتیں سن سکتا تھا مگر جواب نہیں دے سکتا تھا۔ وہ خود بات کرتی اور خود ہی جواب دیتی۔ وقت بہت خاموشی سے کٹ رہا تھا۔
حیا کا جی چاہتا کہ باہر کی دنیا کے نظارے دیکھے، جیتے جاگتے انسان دیکھے۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا۔ اس روز اس کی طبیعت کچھ ناساز تھی۔ دل چاہتا کہ لمحے بھر میں دروازہ کھول کر یہاں سے چلی جائے۔ بسمل 2 سال کا ہو گیا۔ 2 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں آیا کہ اس نے کسی انسان کی صورت دیکھی ہو۔ وہ خاموش رہنا سیکھ گئی تھی، بات کرنا تو جیسے بھول گئی۔ یہاں ان دونوں کی ہر ضروریت پوری ہو رہی تھی، مگر تنہائی کا شکار رہ کر حیا اداس رہتی۔ بسمل نے اسے ماحول میں آنکھ کھولی تھی، اس کے لیے یہ سب نارمل تھا۔ حیا نے اسے بولنا سکھایا اور رفتہ رفتہ وہ اسے نئے لفظوں کی پہچان کروا رہی تھی۔ اس روز بسمل کو بخار تھا۔ حیا کو کھانے کے ساتھ دوا رکھی ملی تو اس نے بسمل کو دوا کھلا دی۔ دوا کھانے کے بعد وہ گہری نیند سویا، مگر نیند حیا کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ آ رہی تھی۔ نہ جانے کب تک وہ ایسی تنہائی بھری زندگی گزارنے والی تھی۔ وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ حیا کو خوف محسوس ہو رہا تھا، ایسے لگتا جیسے کوئی بلا ہے جس نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ حیا ڈر کے مارے کانپنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ کہیں دور چلی جائے، مگر اس گھر کے سوا اس کے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں تھا۔ کچھ دیر تک اس نے دروازہ نہیں کھولا تو باہر سے فقیرنی کی آواز آئی، خدا کے لیے دروازہ کھول دے، میں 2 دن سے بھوکی ہوں حیا۔ حیا دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھی، مگر پھر وہ کچھ سوچ کر رک گئی۔ حیا بھاگ کر بسمل کے پاس گئی اور اسے گلے لگا دیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ جیسے جیسے بسمل بڑا ہو رہا تھا، حیا کے ساتھ عجیب واقعات پیش آنے لگے۔ اس روز وہ کھانا لینے کے لیے کچن میں گئی تو اس کے قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ ایک حیا کی ہمشکل لڑکی چولہے پر جھکی ہنڈیا میں چمچ چلا رہی تھی۔ بے اختیار اس کے منہ سے چیخ بلند ہوئی، مگر پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گئی۔ حیا کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، مگر یہ اس کا وہم نہیں بلکہ حقیقت تھی۔ حیا بے جان قدم لیے کافی دیر گمسم کھڑی رہی۔ کافی دن ہو گئے تھے، اب اسے مضبوط حصار اپنے گرد محسوس نہیں ہوتا۔ ایسے لگتا جیسے اب جنات اس کی ذمہ داری نہیں نبھانا چاہتے۔ حیا نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور جیسے تیسے کھانا کھایا۔ اس نے غور کیا کہ جیسے ہی مغرب کا وقت قریب ہوتا ہے، پورے گھر میں عجیب سی مہک پھیل جاتی ہے۔ اس وقت وہ بسمل کو لے کر اپنے کمرے میں لیٹ جاتی۔ باہر نکلتے اسے خوف محسوس ہوتا۔ اس روز صبح سے ہی اس کا دل اداس تھا۔ بسمل دیر سے اٹھا اور جاگنے کے بعد کھیلنے لگا۔ حیا اسے اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اچانک ایک عجیب تیز سی آواز سنائی دی۔ بسمل حیران ہو کر کمرے سے نکلا اور پیچھے حیا اپنا دل تھامے دور دوڑ پڑی۔ ایک دیوار ٹوٹ کر زمین بوس ہو چکی تھی، جو بظاہر خاصی مضبوط تھی مگر اب ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑی۔ حیا نے ڈرتے ڈرتے دیوار کی دوسری جانب دیکھا، جہاں ایک دروازہ تھا۔ اس پر تازہ خون سے ایک عبارت لکھی گئی تھی۔ حیا تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آگے بڑھی۔ وہ عبارت پڑھنے کی کوشش کرنے لگی مگر ناکام رہی۔ اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ آخرکار کافی دیر کی کوشش کے بعد وہ عبارت پڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، تم یہاں سے چلی جاؤ ورنہ۔ آگے کچھ نہیں لکھا تھا، مگر اس دھمکی نے حیا کے اوسان خطا کر دیے۔ ماں پریشان ہو؟ بسمل نے پوچھا تو حیا نے کہا، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مگر کیسے؟ مجھے اس کا دروازہ کھولتے ہوئے خوف محسوس ہوتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ دروازہ کھولا تو میرا دل رک جائے گا۔ بیٹا بڑا ہو رہا تھا، اب وہ اس سے دل کی بات کرنے لگی تھی۔ بسمل ماں کے قریب آیا اور بولا، ماں پریشان مت ہو، سب بہتر ہوگا۔ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں خود اپنی ماں کو یہاں سے باہر نکالوں گا۔ حیا اب تک بسمل کو چھوٹا بچہ سمجھتی تھی۔ اس لمحے اسے محسوس ہوا کہ وہ اب چھوٹا بچہ نہیں ہے، بلکہ نوجوانی کی طرف قدم رکھنے والا ایک خوبصورت لڑکا ہے۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا بیٹا اس کا بہترین ساتھی ہے۔ اب وہ صرف بیٹا نہیں رہا تھا۔ اس نے بسمل کے مضبوط کندھے پر اپنا سر رکھا۔ 8 سالوں بعد اس کے اندرونی غم کو باہر نکلنے کا راستہ ملا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ اس روز اس نے اپنی زندگی کی پوری کہانی بسمل کو سنائی۔ باپ کی بے وفائی کا قصہ سن کر بسمل کو بہت دکھ ہوا۔ اس نے سوچا اپنی ماں کی زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا، اپنے باپ کے دیے ہوئے دکھوں کا ازالہ کرے گا۔ اب وقت بدل گیا تھا۔ حیا کے چہرے پر جوانی کا اثر ظاہر ہو رہا تھا۔ بسمل کے چہرے پر نوجوانی کی چمک اور خوبصورتی پھیل رہی تھی۔ وہ ماں کو سلا کر اس گھر کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا، مگر ہر بار دروازہ سختی سے بند ملتا۔ وہ باہر نکلنے کی ترکیب سوچتا۔ اس روز وہ خفیہ دروازے کے پاس آ کھڑا ہوا۔ حیا سو رہی تھی۔
اسے روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر دروازے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ جیسے ہی اندر داخل ہوا، ایک سفید رنگ کی روشنی ہر جگہ پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹے بعد حیا کی آنکھ کھلی تو اسے انجانا خوف محسوس ہوا، جیسے کچھ ہونے والا ہے۔ اس نے بسمل کو ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر دیکھا مگر وہ کہیں دکھائی نہیں دیا۔ وہ پھولی سانسوں دھڑکتے دل سے کمرے سے باہر نکلی۔ بسمل کے قدموں کے نشان پر اسرار دروازے کی جانب نشاندہی کر رہے تھے۔ حیا دھک سے رہ گئی۔ خونی تحریر والا خون آلود دروازہ اسے منہ چڑھا رہا تھا۔ میرا بیٹا! وہ لہرا کر زمین پر گری، اسے کچھ ہوش نہیں رہا۔ پورے کمرے میں روشنی پھیلی تو بسمل کی آنکھیں چندی آ گئیں۔ اسے خوف محسوس ہوا مگر اس نے خود پر خوف طاری نہیں ہونے دیا۔ وہ چاہتا تھا کہ آج باہر نکلنے کا راستہ کھوج لے اور ہمیشہ کے لیے یہ گھر چھوڑ کر اپنے نانا کے گھر ماں کو لے کر چلا جائے، مگر شاید یہ سب اتنا آسان نہیں تھا۔ عجیب سی مہک چار سو پھیل گئی۔ بسمل کے لیے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بسمل! اے بسمل! کوئی بڑھیا بڑے دلار سے اسے پکار رہی تھی۔ بسمل! مجھ سے شادی کرے گا نا؟ بسمل کو اپنی سماعت پہ یقین نہیں آیا تھا۔ مجھ سے شادی کرے گا تو میں ہمیشہ کے لیے جوان، خوبصورت اور حسین ہو جاؤں گی۔ آج رات تیرا میرا نکاح ہے۔ میری محبت تجھے سراب کر دے گی اور تیرا ساتھ مجھے ہمیشہ کے لیے جوان۔ بس تجھے 2-3 قطرے خون۔ وہ اس کے قریب آئی اور اپنے لمبے نوکیلے دانت اس کی گردن کے قریب لائی تو وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹی۔ دور ہو جاؤ! میرے قریب آنے کی کوشش کی تو تمہارا وہ حال کروں گا کہ دنیا کے لیے نشانہ عبرت بن جاؤ گی۔ وہ گر کر تڑپنے لگی۔ بسمل غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ تو بہت پچھتائے گا، مجھ سے مت ٹکرا۔ میرا جادو پلٹ جائے گا اور تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ بڑھیا اٹھنے کی کوشش کرتے گرائی مگر بسمل نے پرواہ نہیں کی اور ماں کی سکھائی ہوئی آیات کا ورد کرنے لگا۔ وہ کمرے سے جلد از جلد باہر نکلنا چاہتا تھا مگر اس وقت اس کے ہوش اڑ گئے۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلنے کے لیے پلٹا تو دروازہ سختی سے بند تھا۔ چند لمحے وہ حیرت زدہ گمسم کھڑا رہا۔ اچانک اسے اپنی گردن پر گرم سی سانسیں محسوس ہوئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو بڑھیا کو اپنے قریب کھڑا پایا۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا اے نادان لڑکے! مجھ سے نکاح کر ورنہ مجھ سے مقابلہ کرنے کی بجائے ہتھیار ڈال دے۔ تو میرا مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے منہ سے گندی بو اٹھ رہی تھی جس کی وجہ سے بسمل سے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے آیات کا ورد جاری رکھا۔ ایک دم بڑھیا پر پھونک ماری تو وہ تڑپتے ہوئے دور جا گری۔ ساتھ ہی بسمل کی آواز پر دروازہ کھلا تو بسمل باہر نکل کر لمبی سانس لینے لگا۔ وہ ہر جگہ ماں کو تلاش کر رہا تھا مگر حیا اسے کہیں دکھائی نہیں دی۔ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا۔ دوسری طرف حیا کی آنکھ کھلی تو سامنے شہنشاہ جنات کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ یہ جگہ اس کے لیے انجان تھی۔ اس نے آس پاس دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ بسمل! اس کے لبوں سے بیٹے کا نام نکلا تو شہنشاہ جنات اس کے قریب آ کر بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھامے بولا، بے فکر رہو، وہ خیریت سے ہے۔ حیا نہ سمجھی کے عالم میں بولی، مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ شہنشاہ جنات بولا، اب ہم مزید تمہیں اپنے جادوئی گھر میں پناہ نہیں دے سکتے۔ اس گھر پر ہمارا صرف 50 سال کے لیے قبضہ تھا۔ اب وہاں خبیث جادوگر بڑھیا کی اجارہ داری ہونے والی ہے، تمہیں وہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ بات سن کر حیا رونے لگی۔ وہ میرا گھر ہے، میں وہاں سے نکل کر کسی دوسری جگہ نہیں رہ سکتی۔ مجھے انسانوں سے ڈر لگتا ہے، میں اپنی دنیا میں واپس نہیں جا سکتی۔ حیا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ شہنشاہ جنات بولا، کیا تم مجھ سے نکاح کرو گی؟ اس اچانک سوال پر حیا دم بخود رہ گئی۔ یہ ایک دن کا ساتھ نہیں ہے حیا، یہ برسوں پرانی محبت کی کہانی ہے۔ میرے دل سے اس وقت تمہاری محبت، تمہاری چاہت تھی۔ جس روز تم سے اقرار کرنا چاہا اس دن تم میری بات ادھوری چھوڑ کر چھت پر چلی گئی اور پھر سراج کے ساتھ تمہاری محبت کی کہانی شروع ہو گئی اور میرے لیے سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ خوابناک آواز تھی۔ وہ پلکیں چپکے بغیر سن رہی تھی۔ پھر تم نے اپنی زندگی کا مقصد بسمل کی پرورش کو بنایا تو میں ہمت ہی نہیں کر سکا تمہاری زندگی میں دخل اندازی کرتا۔ کئی بار بے قرار ہوا مگر ہمیشہ اپنے دل کو سمجھا لیا۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم دونوں ایک ہو جائیں۔ دو گی نا میرا ساتھ؟ کرو گی نا مجھ سے محبت؟ شہنشاہ جنات نے کہا تو حیا سوچ میں پڑ گئی۔ میرے پاس دولت کے خزانے، تمہارے بیٹے کی زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ اسے دولت کمانے کے لیے دنیا کی ٹھوکروں کی زد میں نہیں آنا پڑے گا۔ حیا نے کہا، میں کچھ وقت سوچتی ہوں پھر جواب دوں گی۔ اس کی بات سن کر شہنشاہ جنات مسکرائے اور بولے،
مجھے کوئی جلدی نہیں ہے، مگر فیصلہ میرے حق میں ہونا چاہیے ورنہ جیتے جی مر جائیں گے۔ حیا خاموش رہی، پھر وہ حیا کا ہاتھ تھام کر گھر کے دروازے پر چھوڑ گئے۔ دروازے کی آہٹ پر بسمل بھاگ آیا اور پہلی بار ماں کو اس دروازے کا استعمال کرتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ماں، میں کب سے ڈھونڈ رہا تھا، سب خیریت ہے نا؟ حیا نے ہاتھ بلند کر کے اسے مزید کچھ کہنے سے روکا۔ سب ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں ٹھیک ہوں، بس تھک گئی ہوں، کچھ دیر سونا ہے مجھے، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ آج نہ جانے کیوں بیٹے سے نظر ملاتے شرم سی محسوس ہو رہی تھی، جیسے شہنشاہ جنات کی محبت کرنے میں اس کی کوئی غلطی یا ہاتھ ہو۔ وہ نادانستہ طور پر خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی۔ رات کو نہ جانے کس وقت اس کی آنکھ کھلی، کوئی اس کے بالوں میں نہایت پیار سے ہاتھ پھیر رہا تھا۔ حیا نے دیکھنے کی زحمت نہیں کی، وہ فیصلہ کر چکی تھی، میں شہنشاہ جنات سے شادی ضرور کروں گی، آخر میرا بھی اپنی زندگی کی خوشیوں پر حق ہے، ایسے کیسے ساری عمر تنہا گزاروں گی، آخر مجھے بھی ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی، ماما مجھے آج کل آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے، کوئی بات تو ہے مجھ سے کیجئے، ہم صرف ماں بیٹا نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، میری دنیا آپ پر ختم ہے ماں۔ بسمل نے کہا تو حیا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، جو اب تک نہایت محبت سے ماں کے سر پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں ہے میری جان، سب ٹھیک ہے، بسمل نے کہا، ہمیں یہ گھر چھوڑ جانا ہے اب۔ پھر اس نے بڑھیا والی پوری کہانی ماں کو سنا دی، جسے سن کر حیا نے اپنا دل تھام لیا۔ ٹھیک ہے، ہم آج رات یہاں سے نکل جائیں گے، حیا نے کہا تو بسمل نے سکون کا سانس لیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہاں سے جانے کا فیصلہ حیا کے لیے ذرا مشکل ہوگا، مگر اب یہ مشکل آسان ہو گئی تھی۔ بسمل سو رہا تھا جب حیا کو کانچ ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دوڑ کر پراسرار دروازے کے قریب گئی تو دروازے سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ وہ تیز آواز میں بولی، اے خبیث بڑھیا، تو میرا اور میرے بیٹے کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی؟ جسے خدا کی پناہ کا احساس ہو، دنیا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تیری ہر سازش ناکام ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ اپنے چند کپڑے سمیٹ کر ایک جگہ رکھنے لگی۔ بسمل کا لباس بھی طے کر کے رکھا اور پھر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے اداس چہرے پر چھائی لکیروں کو دیکھ کر بولی، اے شہنشاہ جنات، مجھے معاف کر دو، میرے پاس اگر ساری دنیا کی دولت بھی آ جائے تب بھی میں بے وفا ماں نہیں بن سکتی۔ ایک عورت بے وفا ہو سکتی ہے مگر ایک ماں نہیں۔ اس نے حتمی فیصلہ کر لیا تھا، اب اس فیصلے پر ہمیشہ قائم رہنا تھا۔ رات کا وقت تھا، بسمل گہری نیند سو رہا تھا۔ حیا دبے قدموں کمرے میں داخل ہوئی اور بسمل کو جگا کر بولی، ہم نے گھر چھوڑ کر جانا ہے۔ دونوں رات کے اندھیرے میں گھر سے نکلے۔ بسمل پہلی بار اس گھر سے باہر دنیا دیکھ رہا تھا، اسے گھبراہٹ سی محسوس ہو رہی تھی۔ حیا نے بیٹے کے ساتھ اپنی گلی میں قدم رکھا تو بہت تیز آندھی چل رہی تھی، دروازے پر بڑا سا تالا پڑا اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ بسمل نے بڑی مشکل سے تالا توڑا اور وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ حیا کو اس وقت اپنے ماں باپ بڑی شدت سے یاد آئے۔ یہ وہی گھر تھا جہاں کونے کونے میں اس کے ماں باپ اور بچپن کی کئی یادیں بکھری پڑی تھی۔ اس نے کئی سال بعد اپنے کمرے میں قدم رکھا۔ یہ وہی کمرہ تھا جس کے نیچے بنی قبر پر جنات کا قبضہ تھا اور وہی جنات حیا پر عاشق ہوئے تھے۔ حیا ہر چیز کو بغور دیکھ کر اپنی گزری زندگی یاد کر رہی تھی۔ تم آرام کرو، مجھے بھی کچھ دیر بعد نیند آ جائے گی۔ حیا نے بسمل کو بستر پر لٹایا اور خود باہر آ کر چہل قدمی کرتے اماں ابا کو یاد کرنے لگی۔ آندھی رک چکی تھی اور اب فضا میں صرف خاموشی تھی، حد درجے خاموشی، اتنی کہ اسے اپنے دل کی دھڑکن تک سنائی دے رہی تھی۔ اچانک وہ حیرت زدہ رہ گئی کیونکہ دور سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کوئی درد سے کراہ رہا تھا۔ درد میں ڈوبی آواز سننے والے کے دل کو بے قرار کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ حیا کافی دیر کھڑی افسوس بھرے انداز میں کراہنے والے کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سونے کے لیے اماں کے بستر پر آ لیٹی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی گھر کے کسی کونے سے اماں کی آواز سنائی دے گی، حیا تو گھر کا راستہ ہی بھول گئی تھی، کوئی اس طرح بھی اپنے گھر کو بھولتا ہے کیا؟ اور ابا آ کر کہیں گے، میری دھی رانی آ گئی گھر، دیکھا تیرے بغیر اس گھر کے کونے کونے میں اداسی اتر گئی، تیرے بغیر اس گھر میں ہر طرف جالے لگ گئے، اب آ گئی ہے تو جانے کا نام مت لینا، تیرے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ہائے افسوس، کاش ایسا ہوتا، مگر وہاں نہ تو ابا تھے نہ ہی اماں جو اس کی راہ تکتے، اس کا انتظار کرتے۔ وہاں تو بس جمود اور سنارا تنہائی تھی، جان نکال دینے والی، دل گھبرا دینے والی۔ پتہ ہی نہیں چلا اور اس کا تکیہ آنسو سے بھیگنے لگا۔ روتے روتے اس کی آنکھ کھل گئی۔
وہ سالوں بعد اپنے گھر میں بے فکری سے سوئی۔ صبح کو ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکے نے اسے پیار سے اٹھایا۔ اٹھ جائیں، لگتا ہے آپ کو بہت اچھی نیند آئی ہے یہاں۔ حیا حیرت سے اس لڑکے کو دیکھ رہی تھی، پھر بولی، تم کون ہو اور میرے گھر پر کیا کر رہے ہو؟ بسمل ماں کا سوال سن کر چونک گیا اور بولا، میں آپ کا بیٹا بسمل ہوں، کیا میں آپ کو یاد نہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس کی بات سن کر حیا زور زور سے ہنسنے لگی اور بولی، رات بھر اپنے بچپن اور لڑکپن کو خواب میں دیکھتی رہی، بھول ہی گئی کہ اب تم بھی میری زندگی میں ہو۔ بولتے ہوئے اس کی آنکھوں کے کنارے گیلے ہو گئے۔ کوئی بات نہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، شاید سب کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ آپ فریش ہو جائیں، میں ناشتے کا کچھ کرتا ہوں۔ حیا نے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھ کر سر ہلایا۔ محلے میں جب سب کو معلوم ہوا کہ حیا واپس آ گئی ہے تو کئی جاننے والے اس سے ملنے کے لیے آئے۔ اس کی پرانی سہیلیاں بھی اب بڑھاپے کی دہلیز پر تھی۔ کئی لوگ اس جہان سے کوچ کر گئے تھے۔ پرانے لوگوں سے مل کر حیا بہت خوش ہوئی، اسے اپنائیت کا احساس ہوا۔ سراج نے تیرے ساتھ بڑا برا کیا، مگر اپنے کیے کی سزا دنیا میں ہی پالی۔ کیسا کڑیل جوان ہوا کرتا تھا، اب دیکھے گی تو پہچان نہ سکے گی، ایک دن ایک ہمسائے نے کہا تو حیا کچھ نہ پوچھ سکے۔ دل میں درد کی لہر سی دوڑی، کوئی سوال کرنا بیکار لگا۔ اس دن بسمل دن کے وقت چھت پر جا کر پتنگ اڑا رہا تھا جب برابر والے گھر سے کسی کے کراہنے کی آواز سنائی دی۔ آواز بڑی درد بھری تھی۔ بسمل سوچ میں پڑ گیا۔ اس کا دل آواز سن کر دکھ سے بھر گیا اور اب وہ آواز کے تعاقب میں جانا چاہتا تھا، لیکن کسی انجان گھر میں یوں منہ اٹھا کر چلے جانا اچھی بات نہیں تھی۔ سو وہ کھڑا کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ ماں کو تلاش کرنے کے لیے کمرے میں نگاہ دوڑائی، لیکن اسے کہیں دکھائی نہیں دی تو ماں کو بتائے بغیر ہی برابر والے کمرے میں آ کر دستک دی۔ ایک بے حد بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا اور اس سے لپٹ گئی۔ میرا سراج، تجھے دیکھنے، تجھ سے ملنے کے لیے میں بڑی بےتاب تھی، آخر آج تجھ دروازے پر خود ہی آ گیا۔ تجھے ہمارا کس نے بتایا تھا؟ یقیناً تجھے تیری ماں نے بھیجا ہوگا۔ مجھے اس نیک بچی کی نیکی پر کوئی شک نہیں، تو بہو سراج کی کاپی ہے۔ ایسے لگتا ہے میرا بیٹا پھر سے جوان ہو گیا ہے، مگر ہائے افسوس، اسے تو اس کی بیماری نے مار ڈالا، وہ تو جیتے جی زندہ درکور ہو گیا۔ حیرانی بھرے تاثرات لیے وہاں کھڑا تھا اور بوڑھی عورت جذبات میں بہہ کر بولتی چلی گئی۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر گھر کے اندر لے گئی جہاں ایک بوڑھا شخص زخموں سے چور حالت میں بیٹھا درد سے کرا رہا تھا۔ بوڑھی عورت نے اسے مخاطب کر کے کہا، اے سراج، دیکھ تو صحیح کون آیا ہے، ارے اپنا بسمل آیا ہے، ہمارا خون، ہمارا بیٹا۔ بوڑھا شخص اچانک تیز آواز میں رونے لگا۔ اس نے اپنے دونوں بازو بسمل کے لیے پھیلائی، لیکن بسمل ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا اور کہنے لگا، آپ نے میری ماں کے ساتھ جو کچھ کیا، اب میرا دل نہیں گوارا کرتا کہ آپ کے گلے لگوں۔ میں یہاں آپ کی محبت میں نہیں آیا، بلکہ مجھے تو آپ کی کراہنے کی آوازوں نے یہاں کا راستہ دکھا دیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ وہ کراہنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا باپ ہے تو میں کبھی یہاں پر نہیں آتا۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ سراج نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور روتے ہوئے کہنے لگا، بیٹا، میں نے اپنے کیے کی سزا پا لی ہے۔ یہ دنیا مکافات عمل ہے، جہاں جو شخص برا کرتا ہے وہ اس کا نتیجہ دیکھ کر ہی دنیا سے رخصت ہوتا ہے۔ جیسے میں اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوں، دل میں آرزو تھی کہ تم سے اور تمہاری ماں سے معافی مانگتا۔ آج قسمت نے وہ دن دکھا دیا، یا شاید میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مجھے معاف کر دو تاکہ موت کو مجھ پر رحم آ جائے اور وہ مجھے زندگی سے آزادی دلا دے، کیونکہ میں اب بہت تھک چکا ہوں۔ بسمل نے روتے ہوئے باپ کو دیکھا تو اسے معاف کر دیا، اور جب اس نے گھر جا کر یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو حیا نے کہا، مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ تم اپنے باپ کو معاف کرو یا اس سے ملو۔ بسمل نے اپنی عظیم ماں کو محبت والی نظروں سے دیکھا، جس نے اپنے بیٹے کو 2 کشتیوں کا سوار بنانے سے روک لیا تھا۔ اس روز حیا نے دوپہر کو کھانا بنایا۔ دونوں ماں بیٹے مل کر کھانا کھا کر جیسے ہی فارغ ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے اس کی بچپن کی دوست تسمیہ کھڑی تھی۔ تسمیہ نے اسے اتنے سالوں بعد دیکھا تھا، جو شادی کے بعد اب دوسرے شہر شفٹ ہو چکی تھی۔ اس نے کسی سے حیا کے واپس آنے کے بارے میں سنا تو جلد ہی ٹرین میں سوار ہو کر میکے پہنچ گئے۔ دونوں دوستوں نے سالوں بعد ایک دوسرے کو دیکھا، سو دونوں گلے لگ کر خوب روئیں اور پھر اپنے بچپن کے زمانے کو یاد کرنے لگی۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مل کر بہت خوش تھی۔ بسمل کمرے میں داخل ہوا اور نہایت ادب سے سلام کیا۔ جیسے اس کی نظر تسمیہ کے ساتھ بیٹھی شاہین پر پڑھی، وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہو گیا۔ بڑی بڑی ساحرہ آنکھیں
اور حسین چہرے والی شاہین نے اس کے دل میں ڈیرے ڈال لیے تھے۔ بیٹے کی پسند کے بارے میں آیا کو معلوم ہوا تو اس نے جلدی سے اپنی دوست سے ان کے رشتے کی بات کی اور جلد ہی چٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا۔ شاہین اور بسمل کامیاب ازدواجی زندگی گزار رہے ہیں۔ سراج کا 3 ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ جب تک وہ زندہ رہا بسمل نے بیٹے ہونے کا فرض خوب نبھایا اور اس کا بہت خیال رکھا۔ حیا جس نے تنہا ماں اور باپ بن کر اس کی پرورش کی تھی، اس نے کبھی نہیں اسے روکا کہ وہ اپنے باپ کے پاس نہ جائے۔ شاید اسی نیکی کا نتیجہ تھا کہ آج وہ اپنے بیٹے بہو اور ان کے بچوں کے ساتھ ایک خوشگوار زندگی گزار رہی ہے۔ اس خوشگوار زندگی کو پانے کے لیے اس نے شہنشاہ جنات کی محبت کو ٹھکرایا تھا اور اس قربانی کا صلہ بھی بڑے بہترین انداز میں پایا۔